یار کہ سیدہ طیبہ طاہرہ بڑی سخی تھی آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا بنو سلیم کا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی باتیں ہوئی پہلے، پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں کچھ دیکھنا چاہتا تھا اس لیے یہ سوالات کیے. تو یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائی مسلمان کریں. میرے آقا نے اسے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑا مفلس ہوں، میرے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں، میرے 7-8 بچے ہیں لیکن گھر کے اندر کئی دنوں سے فاقہ کشی چل رہی ہے. میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس کی خدمت کر سکے. تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اسی وقت کھڑے ہوئے، اس کا سر ننگا تھا، اپنی دستار اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی اور میرے آقا نے فرمائی کوئی ہے اس کے کھانے کے لیے کوئی بندوبست کر سکے. پتہ کروایا. مدینے کے لوگ، وہاں کے صحابہ کے اندر بھی اتنی نہیں تھی، وہاں فاقہ کشیاں چل رہی تھی. مدینے کے لوگوں سے پتہ کروایا، وہاں پر بھی کچھ نہیں. تو حضرت سلمان فارسی جنہیں میرے آقا نے اہل بیت کے اندر شامل فرمایا، اپنے فرمایا سلمان فارسی میرے اہل بیت میں سے ہے. اب کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ اگر حکم دے تو میں نہ لے جاؤں، چند لوگوں کا مجھے بھی پتہ ہے، بڑے امیر ہیں، ان کی ضرور خدمت کریں گے. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے. ایک گھر میں گئے، دوسرے میں گئے، تیسرے میں، کسی نے کچھ نہ ہو. اب دل کے اندر سوچا کہ آؤ تمہیں اس گھر کے پاس لے کر جاتا ہوں جہاں سے کوئی خالی نہیں آیا. وہ گھرانہ بھی میرے نبی کا گھرانہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھرانہ. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے سیدہ بولی کون؟ کہا میں سلمان فارسی. کیا بات ہے؟ سارا قصہ سنایا. آپ کے گھر میں بھی 3 دن سے فاقہ کشیاں چل رہی تھی، آپ خود بھوکی، بچے بھوکے، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. لیکن فرمایا کہ ٹھہر جو سائل آیا ہے اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجے. اندر دیکھا تو چادر پڑی تھی، چادر اٹھائی اور سلمان فارسی کو دی. کہا کہ یہ لو، یہ شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اسے کہنا کہ یہ اپنے پاس خرید لے اس کو، اور جتنا اناج اس کا بنتا وہ لے آنا میرے پاس. میں اپنے ہاتھ سے دانہ پیس کر آٹا بنا کر روٹیاں لگا کر دوں گی، اس کو دینا. اللہ اکبر. سلمان فارسی جب چادر لے کر شمعون یہودی کے پاس پہنچے تو اس نے چادر دیکھ کے کہا کہ یہ بنت رسول کی چادر ہے، یہ سیدہ فاطمہ کی چادر ہے. کیا مجبوری آن پڑی؟ کہا انہیں تو مجبوری نہیں، سائل آ گیا تھا، سائل کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. اللہ اکبر. سارا واقعہ جب سنایا تو شمعون یہودی نے کہا اور جس کی بیٹی اتنی سخی اس کے بابا کا کیا مقام ہوگا. سلمان فارسی سے کہا کہ یہ چادر میری طرف سے انہیں تحفہ دے دینا، یہاں سے جتنا غلہ تمہیں چاہیے لے کر چلے جاؤ، اور مجھے بھی ان کے بابا کے پاس لے چلو، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. وہ لے کر غلہ سیدہ کے پاس، اب دانے چکی پہ پیسنے. سلمان فارسی نے عرض کی کہ میں پیستا ہوں، آپ روٹیاں لگائیں. انہوں نے دانے پیسنے شروع کری، انہوں نے روٹیاں لگانی شروع کر دی. ادھر دانے بھی ختم ہو گئے، روٹیاں بھی ختم ہوئی. تو آپ نے کہا یہ اٹھاؤ اور سائل کو دے دو. تو سلمان فارسی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گیا. عرض کی سیدہ آپ بھی تو 3 دن کی بھوکی ہیں نا، آپ کی شوہر بھی تو 3 دن کے بھوکے ہیں نا، آپ کے بچے بھی تو 3 دن کے بھوکے ہیں، اس میں سے کچھ رکھ لیں اپنے لیے. سیدہ کے الفاظ سنیں. ہم نے فرمایا جو اللہ کے نام پہ دے دیا جاتا ہے پھر اس میں رکھا نہیں جاتا. ہم تو 1 روپیہ بھی دے دیں 10 دفعہ سوچتے پتہ نہیں ہم نے صحیح دیا کہ نہیں دیا، کیا ہو گیا. اللہ کے نام پر جب دینا ہے کہ وہی ذات تو دیتی ہے. ہم جو اللہ کے نام پہ پھر دے دیتے ہیں پھر اس میں رکھتے نہیں ہیں. یہ دے دو اللہ کے نام پہ. یہ وہ گھرانہ ہے، خود گھر کے اندر فاقہ کشیاں چل رہی ہیں 3 دن سے، بچے بھی بھوکے ہیں، خود بھی، خامد بھی. ٹھیک ہے نا. ہمارے گھر میں تو 2 مہینے کے راشن بھی پڑے ہوں تو کوئی آ جائے تو ہم نے کبھی نہیں پوچھا. یار بس ایک چیز تمہیں بتانا چاہتا ہوں، یہاں پہ اینڈ پہ بہت اہم پیغام دینا چاہتا ہوں کہ
بڑے بڑے مفلس لوگ آپ کے آس پاس پڑوس کے اندر موجود ہوں گے جو اپنی عزت نفس بھی رکھتے ہیں حقیقتاً. بڑے لوگوں میں تو ملتا رہتا ہوں، مجھے اس چیز کا اندازہ، میں نے کئی دفعہ کہا بھی کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں ان کے پاس جاؤں. خیر ہے، مجبوری کے وقت ہے، نکل جائیں. ہوں گے وہ بڑے امیر ترین، تمہیں نظر آ رہا باہر سے اتنا کہ بڑا ان کے پاس ہے، لیکن ان کے اوپر ایسے ایسے زوال بھی آ جاتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچتا. کوئی وقت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر فاقہ کشیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور ارد گرد آس پاس پڑوس کے اندر دیکھ لیا کریں. کم از کم اتنا تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے نا، اگر امام ہے تو اسے اپنے پورے علاقے کا پتہ ہونا چاہیے. تو کم از کم اپنا گھر ہے تو آس پاس کے 5-7 پڑوسیوں کا تو پتہ ہونا چاہیے نا کیسے ہیں. ہم تو اپنے آپ کی ہوش نہیں ہوتی تو آس پاس کے پڑوسیوں کی کیا ہوش ہونی ہے. خدا کے لیے یہ دیکھا کریں آپ کے ارد گرد. اور تیسری چیز جو ہمارے آج رات ساتھیوں نے کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی.